ایک مرتبہ ہم برطانیہ میں تھے۔ الحمدللہ سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی سنا، کئی جگہ پر سفر اکٹھے بھی ہوا۔ ایک مرتبہ برمنگم میں ایک ادارے کی دعوت پر ختم بخاری کے پروگرام میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی مدعو تھے، میں بھی وہاں مدعو تھا، اور محترم سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں مدعو تھے۔ تو پروگرام کے بعد ارادہ ہوا کچھ سیر و سیاحت کا، تو ہم برمنگم سے چند گاڑیوں پر ایک قافلہ کارڈف کی طرف گیا۔ یہ لندن کے سے آگے کارڈف کا علاقہ ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ تو ہمارا اس دن پروگرام سیاحت کا تھا، میں اور سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھے تھے اور شیخ الاسلام آگے بیٹھے تھے۔ ایک ہی گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے، اور وہ سفر کیا تھا؟ وہ مشاعرہ تھا۔ حضرت بھی اپنا کلام سناتے اور سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنا کلام سناتے۔ تو اس وقت اس سفر کے دوران گاڑی میں سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہی نعت و نظم سنائی کہ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ اور انہوں نے جب یہ پورا سنایا تو میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم وجد میں ہیں، اور ان پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اور بالخصوص جب انہوں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کی زیارت کا ذکر کیا تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت نے بڑی داد دی، اور حضرت پر ایک طرح کی سحر کی کیفیت جیسے ہوتی ہے وہ طاری ہو گئی۔ تو حضرت نے سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو انعام دینے کا ارادہ کیا، اور انعام کے لیے حضرت نے اپنی جیب سے پونڈ کا ایک نوٹ نکالا۔ ظاہر برطانیہ میں تھے، وہاں کی کرنسی پونڈ ہے، تو حضرت نے وہ کرنسی نکالی۔ ابھی حضرت نے ان کو دی نہیں تھی، ان کو معلوم بھی نہیں تھا، ان کی اس پر نظر بھی نہیں پڑی کہ حضرت نے کوئی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے، کچھ مجھے انعام دینا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت شیخ مفتی تقی صاحب کی تعریف میں بھی کچھ اشعار کہے، فی البدی کہے، اور حضرت کی بھی انہوں نے تعریف میں اور توصیف میں، کیونکہ سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سوچنا نہیں پڑتا تھا، اللہ نے ان کو اتنی قدرت دی تھی، اپنے فن پر مہارت دی تھی کہ وہ فی البدی بیٹھے بیٹھے اشعار لکھ لیتے تھے، اور بہترین اشعار لکھتے تھے۔ تو انہوں نے جب حضرت کی تعریف کی تو حضرت نے وہ پیسے دوبارہ واپس اپنی جیب میں ڈال دیے، اور بعد میں مجھے فرمایا کہ حنیف، میرا ارادہ ہوا تھا ان کو انعام دینے کا، ان کی یہ نعت سن کر کے عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ کیا خوبصورت کلام انہوں نے کہا، اور حضرت کا داد دینا معمولی نہیں، کیونکہ حضرت خود بھی شاعر ہیں اور عظیم شاعر ہیں، اور حضرت بھی شعر و ادب کے فن کے اگر میں کہوں کہ ماہر ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اور شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کا بھی شعر و ادب پر جو ان کا کلام ہے، اشعار ہیں، وہ سب چھپ رہے ہیں عنقریب۔ وہ صاحب فن ہے، ماہر فن ہے، تو ان کا داد دینا میری اور آپ کی طرح داد دینا نہیں، اور متاثر ہونا میرے اور آپ کی طرح متاثر ہونا نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ انعام اپنی جیب میں ڈال لیا، اور مجھے کہا کہ حنیف، میں نے ان کو انعام دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جب انہوں نے میری تعریف کی تو میں نے وہ واپس ڈال لیا، تاکہ یہ دل میں میرے بھی نہ آئے، ان کے بھی نہ آئے کہ میں اپنی تعریف کی وجہ سے ان کو یہ انعام دے رہا۔ میں نے سید سلمان گیلانی صاحب کو بھی بتایا، تو فرمانے کہ کاش مجھے اس کا اندازہ ہوتا تو میں اس برکت سے محروم نہ ہوتا، اور مجھے یہ تبرک مل جاتا، اور میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا کہ شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم نے مجھے انعام دیا ہے۔ تو بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد لاہور حضرت تشریف لائے ایک پروگرام میں، تو وہاں پر بھی سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ مدعو تھے، اور آپ نے وہاں
کلام بھی پڑھا، حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس وقت میں نے تمہیں انعام دینے کا ارادہ کیا تھا مگر اس وجہ سے نہیں دیا، آج تم نے چونکہ میری تعریف میں کوئی شعر نہیں پڑھا اس لیے اب میں تمہیں انعام دیتا ہوں۔ تو حضرت نے ان کو انعام دیا۔ وہاں تو دیتے تو پونڈ دیتے، یہاں پھر انہوں نے حضرت نے غالباً ان کو 1000 روپیہ بطور انعام دیا، جس کو وہ فرماتے تھے کہ میں سنبھال کر رکھوں گا اس لیے کہ یہ میرے لیے یادگار ہے۔ ہم نے وفاق المدارس کی طرف سے اعلان کیا کہ وفاق المدارس کی خدمات کے حوالے سے کچھ اشعار، کوئی ترانہ لکھے، ہم نے یہ مقابلہ کروایا۔ ملک بھر سے بہت سے لوگوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور وفاق المدارس کی عظیم شان مدارس کی تحفظ اور عظمت پر جو خدمات تھیں تو ان خدمات پر بہت سے لوگوں نے ترانے لکھے اور اشعار لکھے، نظمیں لکھیں اور وہ ہمیں بھیجی، ہمارے پاس موجود ہیں اور عنقریب انشاءاللہ ہم اس کی ایک تقریب بھی کریں گے۔ تو اب جب وہ پہنچ گئیں تو اب اس میں سے انتخاب کرنا تھا کہ اول کون، دوم کون، سوم کون، تاکہ ہم ان کو اعزاز دیں، انعام دیں۔ اب کس شاعر کو دیا جائے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے کہ کون سا ترانہ سب سے نمبر 1 پر ہے، کون سا نمبر 2 پر ہے، کون سا نمبر 3 پر ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام حالانکہ خود شاعر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ فیصلہ ہم کسی اور سے کروائیں گے۔ اور چونکہ حضرت کے اپنے کچھ عزیزوں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا تو کہیں یہ نہ آ جائے کہ میں نے اپنے عزیزوں کی طرفداری کر دی، تو حضرت کی جو نظر انتخاب پڑی ان سینکڑوں ترانوں پہ فیصلے کے لیے وہ آپ کی نظر انتخاب پڑی سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ حالانکہ ملک میں اور بھی بہت سے شاعر تھے، تو حضرت نے وہ تمام ترانے ہمیں کہا کہ سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو بھیج دو، وہ جس کو کہیں گے یہ اول ہے ہم اس کو اول قرار دیں گے، جس کو وہ دوم قرار دیں گے ہم دوم قرار دیں گے، جس کو وہ سوم قرار دیں گے ہم سوم قرار دیں گے۔ ہم نے وہ تمام فائل حضرت سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجی، انہوں نے جو جو فیصلے کیے حضرت نے اس فیصلے کے اتفاق کیا اور انہی کو حضرت نے منظور فرمایا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر و ادب کی دنیا میں کیا مقام تھا اور کیا اللہ نے ان کو مقبولیت عطا کی تھی۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں لیکن ان کو مقبولیت نہیں ہوتی، پذیرائی نہیں ہوتی۔ میں اس پر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے تو وہاں پر ایک خطاط تھے جن کا نام تھا محترم جناب رشید القمر صاحب، وہ بہت بہترین لکھتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے معلوم ہوا کہ کل آپ لاہور میں میری دکان کے قریب ایک جگہ تشریف لا رہے ہیں، میں نے کرائے پر دکان لی ہے تاکہ میں وہاں بیٹھ کر خطاطی اور کتابت کروں، تو آپ سے درخواست ہے کہ وہ آپ میری دکان پر 2 منٹ رک کر دعا فرما دیں۔ تو حضرت نے قبول کر لیا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جب حضرت قاری صاحب گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ دعا کر دیں کہ میرا خط، میرے لکھنے کا انداز میرے استاد حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہو جائے، میرا خط ان کی طرح ہو جائے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں یہ دعا نہیں کروں۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، میرا خط استاد کی طرح ہو جائے، جیسا استاد لکھتا ہے میں بھی ویسے لکھوں۔ تو فرمایا میں یہ دعا نہیں کروں گا، میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خط مقبول نصیب فرمائے۔ اگر آپ کا خط اپنے استاد کی طرح ہو گیا مگر پذیرائی نہ ہوئی، عوام میں مقبولیت نہ ہوئی، تو پھر آپ کی دکان نہیں چلے گی۔ تو آپ کا مقصد تو یہ ہے کہ میری دکان چلے، لوگ مجھ سے آئیں، آ کر لکھوائیں جیسے میرے استاد سے لکھوا۔ تو میں آپ کے لیے یہ دعا نہیں کروں گا کہ استاد کی طرح ہو جائے، میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو خط مقبول نصیب فرمائے، ایسا خط جو پذیرائی بھی ہو۔ تو سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف اپنے والد کے امین ہی نہیں تھے مشن کے اور شعر و ادب کے، بلکہ والد کی طرح مقبول بھی تھے۔ اللہ نے ان کو پذیرائی بھی عطا کی تھی اور یہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔
ورنہ اور کتنے ہوں گے جن کی آواز بھی خوبصورت ہوگی، جن کا کلام بھی بہت اونچا ہوگا، لیکن یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، این سعادت بزور بازو نیس تانہ بخشد خدائے بخشندہ۔ تو اللہ نے ان کو جو مقام عطا کیا، اور جو اللہ نے ان کو عظمتیں عطا کی، اور جو اللہ نے ان کو عشق رسول کی دولت سے نوازا، اور آپ نے میرے بیٹے کی زبان سے سنا، اور حقیقت ہے میں بھی اس کا گواہ ہوں کہ ان کی جہاں جلوتیں بہت اچھی تھیں، ان کی خلوتیں بھی بہت اعلیٰ تھیں۔ وہ نماز کے پابند تھے، وہ تہجد کے پابند تھے، ان کا تعلق مع اللہ بہت قوی تھا، ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق بہت قوی تھا۔ میں آج ہی ان کے چند اشعار یہ پڑھ رہا تھا، کیا پیارے اشعار انہوں نے کہے۔ فرماتے ہیں جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بلندی ہے تخیل، کیا زبردست بات کہی۔ اور پھر آگے حضور کے سفر معراج کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں؟ یہ وقت کی نبض، حضور آئے تو ابھی تک وہ چند لمحوں میں معراج کا سفر ہوا، اور بعض تو کہتے ہیں کہ کنڈے بھی ہل رہے تھے، اور ابھی تک وہی کیفیتیں تھیں آپ کے بستر کی جو روانگی کے وقت تھی۔ تو کہہ رہے ہیں یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خوش کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی۔ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی۔ ملک ہے ششدر کہ عرش پر آج کون مہمان ہو گیا ہے، کہ عرش پر آج کون مہمان ہو گیا ہے۔ تو اب وہ مہمان ہو گئے، وہ خود مہمان ہو گئے وہاں جنت میں مہمان بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، ان کے مشن کو جاری و ساری رکھے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے بھائی اور پاکستان نعت کونسل اور گیلانی صاحب مرحوم کے بیٹے یہ انشاءاللہ اس کے مشن کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ یہ ہمارے بھائی فیصل بلال حسان، ان کو بھی ان سے بہت محبت اور عقیدت تھی، اور ان کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ اور آخری ہماری ملاقات جیسے کہا گیا جلال پور پیروالا میں ہوئی، ہمارے حاجی اکرم صاحب اللہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے، ان کے ہاں فنکشن تھا، تقریب تھی، بھائی منور ندیم اقبال یہاں موجود ہیں۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ ان کا تازہ آپریشن ہوا تھا، بائی پاس ہوا تھا، مگر وہ اتنا محبت میں لاہور سے جلال پور پیروالا پہنچے۔ ڈاکٹروں نے منع بھی کیا ہوا تھا، لیکن کہا کہ منع کرنے کے باوجود میں آہستہ اور دھیمی آواز سے پہلی مرتبہ آپریشن کے بعد یہاں نظم پڑھوں گا۔ نعت بھی پڑھی، نظم بھی پڑھی، اور کیا اس وقت بھی ان کی آواز میں پوری جوانی اور شباب نظر آتا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر مطمئن ہوا، میں نے کہا اب آپ کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہے، مگر کیا پتہ تھا کہ یہ زندگی کی آخری ملاقات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو جاری رکھے۔ اور آخری بات یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیے میرے دوستو، شخصیات پر فنا آتی ہے، مگر شخصیات کے مشن پر کبھی فنا نہیں آتی، ان کے نظریے پر کبھی فنا نہیں آتی، ان کے نصب العین کو کبھی موت نہیں آتی۔ وہ الحمدللہ جو ان کا مشن ہوتا ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، نظریہ باقی رہتا ہے، نصب العین باقی رہتا ہے۔ سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں، مگر ان کا مشن، ان کا نظریہ، ان کا نصب العین، ان کا نصب العین کیا تھا؟ قرآن و سنت کی ترجمانی۔ ان کا نصب العین تھا ختم نبوت کا تحفظ، ان کا نصب العین تھا منکرین ختم نبوت کا تعاقب، اور ان کا نصب العین تھا اسلام کی بالادستی، ان کا نصب العین تھا سیکولر نظام کی بیکنی، ان کا نصب العین تھا طاغوتی اور شیطانی قوتوں کو للکارنا، ان کا نصب العین تھا کہ دین کے عالم برداروں کا ترجمان بننا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کا یہ مشن، ان کا یہ نصب العین، ان کا نظریہ باقی رہے گا۔ شخصیات آتی ہیں چلی جاتی ہیں، کتنی شخصیات آئیں چلی گئیں۔ امیر شریعت سید طاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گئے، مگر ختم نبوت کے تحفظ کا مشن باقی ہے۔ ختم نبوت کے اکابرین گئے، مگر آج تک رد قادیانیت
اور منکرین ختم نبوت کے تعاقب کا سلسلہ جاری ہے۔ ناموس رسالت کا تحفظ، ناموس صحابہ کا تحفظ، ناموس اہل بیت کا تحفظ اور اسلام کا دفاع، الحمدللہ یہ تمام چیزیں باقی ہیں۔ اکابر گئے ہیں مگر ان کا مشن باقی ہے۔ اسی طرح دینی مدارس کا دفاع اور تحفظ جو وفاق المدارس کے اکابرین نے کیا، وہ اگرچہ دنیا سے چلے گئے مگر آج تک الحمدللہ وہ مشن باقی ہے۔ ہم نہیں ہوں گے مگر یہ مدارس رہیں گے، ان کا تحفظ اور دفاع بھی رہے گا۔ اور الحمدللہ وفاق المدارس کوئی جمعہ 8 دن کی طرح نہیں ہے۔ آج بہت سے نئے لوگ میدان میں آ رہے ہیں جن کا اس حوالے سے ابھی ان کا جو کام ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور وفاق کی بھی ایک تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور اس کی وہ 65 سالہ تاریخ ہے کہ اس نے دینی مدارس کے دفاع اور تحفظ کا کام کیا، اور وہ انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ اور آج تک کسی کو بھی مدارس کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کا نصاب تعلیم، اس کا نظام تعلیم، اس کا نظام امتحان اور اس کا تنظیمی ڈھانچہ جو آج محفوظ ہے، وہ الحمدللہ اکابرین وفاق المدارس کی وجہ سے محفوظ ہے، اور انشاءاللہ وہ محفوظ تھا، محفوظ ہے اور رہے گا۔ تو میں بتانا اس حوالے سے یہ چاہتا ہوں کہ انسان دنیا سے جاتے ہیں، شخصیات جاتی ہیں، مگر ان کا مشن باقی رہتا ہے، ان کا نظریہ باقی رہتا ہے۔ اور یہی پیغام دیا تھا خلیفہ بلا فصل، جانشین پیغمبر، امام الصحابہ، مزاج شناس رسول، مصدق پیغمبر، یار غار، ثانی اثنین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور علیہ السلام دنیا سے گئے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، کہ حضور علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں مگر قرآن باقی ہے، حضور کا مشن باقی ہے، حضور کی دی ہوئی شریعت باقی ہے، اسلام باقی ہے، دین باقی ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلے بھی باقی رہیں گے۔ مدارس کے اور جامعات کے جتنے بھی انشاءاللہ مسائل حالی میں کل ہی لاہور سے آیا ہوں، ہم ایک عرصے سے صوبائی اور مرکزی حکومتوں سے بات چیت اور مذاکرات میں ہیں۔ الحمدللہ ہر فورم پر ہم نے مدارس کا مقدمہ لڑا ہے۔ ہماری کوششوں سے مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ، بینک اکاؤنٹ کا مسئلہ اور تمام مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اور کل کی میٹنگ میں ہم نے پھر اپنا مقدمہ پیش کیا اور مدارس کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی اجازت لی ہے۔ لہٰذا ان قربانیوں کو اگر کوئی نظر انداز کرے گا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے سورج اور چراغ کو جھٹلائے یا آفتاب و ماہتاب کو جھٹلائے، اور وہ ان کا انکار کرے، یہ روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ انشاءاللہ یہ تمام مشن جاری رہیں گے، اور یہ مشن بھی باقی رہیں گے، ان مشنوں کے داعی اور بانی بھی باقی رہیں گے۔ سید سلمان گیلانی بھی انشاءاللہ زندہ رہیں گے، سید امین گیلانی بھی انشاءاللہ زندہ رہیں گے، دلوں میں زندہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کبھی مرتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ تو جیتے جی مر جاتے ہیں اور بعض مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ یہ وہ شخصیات میں سے ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ، سب منتظمین کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پاکستان نعت کونسل ہمارے دوست اور بھائی حافظ، میں بلال حسان رک کر نام لیتا ہوں تاکہ دوسرا بھی ان کے نام بولیں۔ میں ایسا نہیں کہ ان کا نام بھولتا ہوں، الحمدللہ یاد ہے، بہت محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر وقت ان کے لیے خادم ہیں، اور ہمارے عزیز سید اسامہ گیلانی، یہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والد اور دادا کا جانشین بنائے۔ انشاءاللہ جہاں بھی جس وقت بھی کوئی خدمت ہمارے لائق ہوگی ہم انشاءاللہ اس میں حاضر ہوں گے۔ اور جس وقت ہم یہ تقریب کریں گے جن کا جو میں نے ابھی وفاق کے زیر اہتمام ترانوں کے حوالے سے، تو اس میں انشاءاللہ ان کو بھی ہم مدعو کریں گے، سید سلمان گیلانی مرحوم کے بیٹے کو بھی اور ان دوستوں کو بھی انشاءاللہ بلائیں گے۔ وآخر دعوانا